ہم لوگوں کے دل جو ہے نا، دل ایک دوسرے کی جلن میں بھرے ہوئے ہیں. معاف کرنا ہے نا. آج ایک مسلمان ترقی کرتا ہے تو دوسرے مسلمان کو، بلکہ میں تو کہتا ہوں اور بہت کھل کر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے کہ میرے دوستو، ہم مسلمانوں کو چاہے سورت شہر ہو یا کوئی بھی شہر ہو، جتنا نقصان ہم کو اپنوں سے پہنچا غیروں سے نہیں پہنچا. جتنا نقصان ہم کو، کہو نا بھائی، ہمت سے کہو، جتنا نقصان ہم کو اپنوں سے پہنچا غیروں سے نہیں پہنچا. میرے دوستو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جلن، جیلسی اور حسد کو دل میں لے کر بیٹھتا. ایک مسلمان ترقی کرتا، دوسرے بھائی کو رات کو سونے کے وقت ٹیبلٹ کھانی پڑتی. اس نے دکان خریدا، تو رات کو ٹیبلٹ کیوں کھاتا؟ ارے بھائی، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ایسے؟ میرے دوستو، آج انسان نے انسان پر رحم کرنا چھوڑا، مسلمان نے مسلمان پر رحم کرنا چھوڑا. ورنہ ہمارے اولیاء اللہ کی داستانیں اٹھاؤ میرے دوستو، ہمارے اولیاء نے ہمیں یہ سبق پڑھایا کہ تو اپنوں پر رحم کرنا، غیروں پر رحم کرنا، یہاں تک کہ جانوروں پر بھی رحم کرنا. بھائی سکھایا نہیں سکھایا؟ میں ایک اللہ والے کا جب نام آ گیا تو میں آپ کو ایک بات سناؤں، بڑی عجیب بات، دل کو ہلا دینے والی بات ہے میرے دوستو. ابھی کچھ دن پہلے ہم دمن میں ایک جگہ پر پہنچے، وہاں بھی میں نے ہمارے بہت سے بھائیوں کو سنایا. میرے دوستو، یہ بہت سننے کی بات ہے. ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ. نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ. پورا نام یاد نہ رہے، اتنا نام یاد رکھو، حضرت با یزید رحمت اللہ علیہ. بھائی یاد رہے گا انشاءاللہ. لکھا ہے کہ ٹھنڈی کا زمانہ تھا، رات کا سناٹا اور چلچلاتی ہوئی ٹھنڈی، بہت سخت ٹھنڈی. اور حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے. اب وہ چھوٹا سا جھوپڑا، رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے. اب ان کے جھوپڑے کے باہر ایک چھوٹی جگہ تھی، وہاں پر وہ تہجد پڑھ رہے اور بالکل چلچلاتی ہوئی ٹھنڈی ہے. اب جو بھی تہجد پڑھنا تھی پڑھی، دعا مانگنا تھا مانگا. جب واپس اپنے کمرے کے اندر آئے، کون؟ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ. جب واپس اپنے کمرے پر آئے تو اپنی جو چارپائی تھی، جو چھوٹا سا کھٹیا تھا، اس پر دیکھا. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ اندر آئے، اپنی چارپائی پر بلی کو سویا ہوا دیکھا اور سمجھ گئے کہ ٹھنڈی سے کانپ رہی ہے. حضرت با یزید بستامی کے اوپر ایک لحاف تھا، ایک شال تھی، ایک کمبل تھا، اس کو نکالا اور اس بلی کے اوپر رکھ دیا. میں لحاف کو کس کے اوپر رکھا؟ بلی کے اوپر رکھا اور خود چارپائی کے پاس دونوں ہاتھ کو اس طرح باندھ کر تھر تھراتے ہوئے، کانپتے ہوئے بیٹھے. کتابوں میں لکھا اتنی دیر تک بیٹھے رہے کہ فجر کی اذان ہونے لگی. بھائی فجر کی اذان ہونے لگی، چہل پہل ہونے لگی. وہ بلی اٹھی. بھائی بلی تو آخر جانور ہے. اب اس نے دیکھا کہ میں چارپائی پر، اوپر کمبل، سامنے انسان، بھائی جانور ہے. وہ تو زور سے چھلانگ لگائی اور گھر کے باہر بھاگ گئی. بھائی بلی تو بلی ہے، چھلانگ لگائی اور گھر کے باہر چلی گئی. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد اسی چارپائی پر آئے. اس کو تھوڑا سا صاف کر دیا، اس لیے کہ کون سوئی تھی، تھوڑا سا صاف کر دیا، لیٹ گئے اور وہی لحاف جو کس نے اوڑھا تھا، بلی نے اوڑھا تھا، اوڑھ لیا. میرے دوستو کتابوں میں لکھا ہے کہ اوڑھے اور سوئے. جیسے سوئے ہیں خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. بھائی حضرت با یزید بستامی نے خواب میں کن کو دیکھا؟ بھائی سب توجہ نہ رکھے، خواب میں کن کو دیکھا؟ بھائی خواب میں کن کو دیکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے وہ سنو. اللہ کے رسول خواب میں اللہ کے رسول کہہ رہے، اے با یزید، تو نے میری امت کی بلی کا خیال کیا، اللہ کی قسم قیامت میں میں تیرا خیال کروں گا. میرے دوستو یہ ہمارے اللہ کے ولی تھے جو بلی کا بھی خیال کرتے تھے. اور آج ہم انسان ہیں جو دوسرے انسانوں کا کیا خیال. میرے دوستو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق